محترم ناظرین السلام علیکم۔ بیٹے کی لالچ میں میرے شوہر نے پڑوسن سے شادی کر لی جو 40 سال کی عورت تھی اور اس کے 6 بیٹے تھے۔ میں نے کہا اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اس میں عورت کا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن میری پڑوسن بولی میں گارنٹی سے بیٹا پیدا کروں گی، اور ہوا بھی ایسا۔ اب میری سوتن ہر سال ایک بیٹا جنتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر کو بیٹے مل گئے تھے، جب ایک دن اچانک میرا شوہر میرے قدموں میں گر کر رونے لگا اور بولا تو سچ کہتی تھی میرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے۔ میں بہت حیران ہوئی اور سوتن کے کمرے میں گئی، لیکن یہ دیکھ کر پاؤں کانپ گئے تھے کہ میری سوتن، میرا نام آمنہ ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے، میرے والد ریلوے میں کام کرتے تھے۔ میں ابا کو کھانا دے کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک لڑکا ٹرین کی پٹری پر بیٹھا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ لڑکا خودکشی کرنے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس گئی اور اس سے کہا وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ جائے، ٹرین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن اس نے میری بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اتنے میں ٹرین آ گئی اور میں نے اس لڑکے کو زبردستی پٹڑی سے دھکا دے دیے کر نیچے ہٹا دیا۔ ٹرین گزرنے کے بعد وہ زور زور سے چیخنے لگا اور بار بار کہنے لگا مجھے مرنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ میں کچھ دیر وہاں اس کے پاس کھڑی رہی۔ وہ اب بھی مسلسل غصے سے ہی مجھے ہی گھور رہا تھا اور بولا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، چاہے میں جیوں یا مروں، تم ہوتی کون ہو مجھے لیکچر دینے والی۔ وہ اب سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ میں خوش تھی کہ ابا جان کا انسانیت کی خدمت کا پڑھایا ہوا سبق مجھے یاد تھا۔ میں نے ایک انسان کی جان بچا لی تھی، اور پھر میں نے اس سے کہا چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ پہلے وہ نہیں مانا، پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا، وہ میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی اور اپنے اماں ابا کو ساری بات بتائی۔ میرے ماں باپ نے اس لڑکے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن اس نے کہا اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اس کے چچا جان نے اسے گھر سے نکال دیا تھا چوری کا الزام لگا کر، اس لیے اسے اپنے آپ سے اور اپنوں سے نفرت ہو گئی تھی، وہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ نرم دل اور انسانیت رکھنے والے انسان تھے۔ میری ماں تو باقاعدہ اس لڑکے کی کہانی سن کر رو رہی تھی، کیونکہ میرا بھائی بھی اس عمر میں غصے میں خودکشی کر کے ہم سب کو ساری عمر کے لیے تکلیف میں چھوڑ گیا تھا۔ اس لیے میری ماں کو شاید اس لڑکے میں اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا۔ ماں نے کہا وہ آج سے ان کا بیٹا ہے اور وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اس کا کوئی نہیں۔ ابا جان نے اماں کی خوشی کے لیے اسے گھر پر رکھ لیا تھا۔ اس کا نام زہد تھا، وہ میٹرک پاس تھا، وہ ایک معمولی سا انسان تھا، لیکن اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی اچھے گھرانے سے ہوگا۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ خاندان اور نسلیں کھنگالیں تو لوگوں کی اصلیت ان کے رویے بتا دیتی ہے۔ ان کا بے نسلہ ہونا کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے ضرور نہیں خاندان اچھا ہو تو اس خاندان کے لوگ بھی اچھے ہی ہوں گے۔ اب زاہد ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا، بس وہ سارا دن کمرے میں پڑا رہتا اور اداس گانے سنتا تھا۔ مجھے اکثر لگتا یہ بندہ دکھی ہے یا پھر ایکٹنگ کرتا ہے، جو شاید خود کو بھی کوئی ہیرو ہی سمجھتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو سارے کمرے میں سگریٹ کا دھواں بھرا تھا۔ مجھے کھانسی شروع ہو گئی۔ میں نے ڈانٹ کر کہا کہ میرے ابا حرام نہیں کماتے جو تم یوں ان کے پیسوں سے نشے کرتے پھرو، وہ تمہیں بیٹا سمجھتے ہیں تو تم بھی شرم کرو اور بیٹا ہی بن کر دکھاؤ۔ اور اولاد اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، نہ کہ کمائی کھاتی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے سگریٹ پیچھے چھپا لیے۔ وہ بولا میں تو ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا ہوں، مجھے یہاں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، میں شہر کے راستوں سے واقف ہوں، لیکن اگر تم لوگ کوئی نوکری ڈھونڈ دو تو ضرور کام کروں گا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ مجھے اس وقت بھی لگتا تھا یہ بندہ جتنا معصوم نظر آتا ہے اتنا ہے نہیں، لیکن ہم جیسے سادہ دل لوگ جب تک دھوکہ نہیں کھاتے ہمیں دوسروں کی اصلیت کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر ایک دن برا دن آیا جب میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بچ نہ سکے تھے۔ وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ مجھے لگتا تھا مجھے بھی ابا کے ساتھ مر جانا چاہیے، لیکن اپنے کتنے بھی پیارے ہوں قبر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ جن کے مرنے پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد بھی ہم لوگ جیتے ہیں پل پل مرنے کے لیے۔ اماں میری خاطر بہادر بن گئی تھی۔ مائیں بچوں کی خاطر بہادر بن جاتی ہیں، اندر سے جتنی بھی کمزور ہوں لیکن اولاد کے لیے بہادر ہی نظر آنا چاہتی ہیں۔
میں ہر رات روتے ہوئے سو جاتی تھی۔ اماں ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھیں، بس اپنا خیال رکھنا بھول گئی تھیں۔ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو جایا کرتی تھی کہ اسے ہماری آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ابا جان کے بعد حالات بھی بدل گئے تھے۔ زہد روزانہ نوکری کے لیے نکلتا اور ناکام لوٹتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح کو نکلتا اور شام کو گھر لوٹتا تھا۔ رات کو دوبارہ 1 بجے رات کی ڈیوٹی کرتا اور اب ڈبل شفٹ کرتا تھا۔ اماں اور مجھے ابا کی پینشن سے جو پیسے ملے وہ دے کر ہم لوگوں نے گھر کا قرض چکا دیا۔ وہ بینک سے لیا تھا گھر گروی رکھوا کر، جو سود کے بعد اتنا بن چکا تھا کہ ابا کی ساری پینشن میں ملنے والی رقم اس کی نظر ہو گئی تھی۔ اب مہینے بعد ابا کی پینشن کے جو پیسے ملتے اس سے اماں میرے جہیز کی چیزیں بنانے لگی تھی۔ ایک دن اماں جان میرے لیے سرخ رنگ کا لباس لے کر آئیں اور کہا مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ سرخ رنگ کا خوبصورت فراق۔ میں نے سوچا میری بیٹی کو بھی اچھا لگے گا۔ تبھی زہد وہاں آیا اور جیسے ہی اس کی نظر اس سرخ فراق پر پڑی اس کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد کمرے کی اس کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور اماں نے دروازہ پیٹ ڈالا لیکن اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اماں جان نے اسے آوازیں دیں، اپنی قسم دی تو اس نے دروازہ کھولا اور اماں جان کے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب مجھے لگا اس شخص کے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں تو وہ روتا ہے تو میں روتی ہوں، وہ خوش ہوتا ہے تو میں خوش ہوتی ہوں۔ اس دن زہد نے بتایا کہ اس کی ایک بہن تھی جو معذور تھی، اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سب اس کے لیے بے حد پریشان تھے۔ تبھی ہمارے خاندان میں کسی کی شادی تھی۔ میری بہن نے کہا اسے کپڑے لینے ہیں۔ پہلی بار میری بہن نے ہم سے کچھ مانگا تھا، اس لیے ہم لوگوں نے انکار نہیں کیا اور امی بازار سے اس کے لیے جوڑا لے آئی۔ وہ دن واحد دن تھا جب ہم سب نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں مسکراتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میری ماں اس کی نظر بار بار اتارتی رہی تھی۔ شاید اسے ہم سب کی نظر لگ گئی تھی اور وہ ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ ہم اسے ہسپتال لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی ڈپریشن کی وجہ سے دماغ کی نسیں پھٹ گئی ہیں اور ایسا کسی بہت بڑے صدمے کو برداشت نہ کر پانے سے ہوتا ہے۔ وہ مرنے والی تو مر گئی مگر اپنے پیچھے ہمارے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے صدمہ تھا۔ وہ بالآخر ڈپریشن کی وجہ سے مر گئی تھی۔ اس کی موت کے بعد مجھے اس کی ایک سہیلی نے بتایا کہ وہ میرے اسی کزن سے محبت کرتی تھی جس کی شادی تھی۔ تب سے مجھے سرخ رنگ سے سخت نفرت ہے۔ میں جب بھی سرخ رنگ دیکھتا ہوں مجھے میری بہن یاد آ جاتی ہے۔ میرا نام بھی میری بہن نے رکھا تھا۔ وہ مجھ سے 7 سال بڑی تھی۔ میں اس کے ہاتھوں میں کھیلا کودا تھا۔ میں اور میری بہن اپنے ماں باپ کی لاڈلی اولاد تھے۔ جب میں 12 سال کا تھا تب میرے باپ کی وفات ہو گئی اور ماں نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے دوسرے والد جو میرے چاچا تھے وہ اب ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے۔ میری ان سے زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں انہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ اور پھر جب 20 سال کا ہوا تو میری زندگی میں ایک لڑکی آئی جسے میں نے خود سے بھی زیادہ پیار کیا۔ وہ بھی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ اس کے گھر رشتہ بھیج دیا اور اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی تھی۔ میری شادی سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میری ماں کی موت ہو گئی تھی۔ ماں کی موت کے بعد میں بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا لیکن جینے کی امید باقی تھی۔ وہ تھی نادیہ جسے میں زندگی سمجھتا تھا۔ پھر شادی سے کچھ دن پہلے میرے چاچا نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ بہانے سے مجھے ذلیل و خوار کرتے رہے۔ ایک دن چوری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں روتا رہا، چیختا چلاتا رہا لیکن اس شخص نے میری ایک نہ سنی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی منگیتر کو کال کی، اس نے میری پوری بات نہیں سنی اور رشتہ توڑ کر مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح میرا سب کچھ چلا گیا، پہلے ماں باپ، پھر محبت۔ اب نہ جینے کو دل کرتا اور نہ جینے کی وجہ باقی بچی تھی، اس لیے مر جانا چاہتا تھا لیکن اس دن آسیہ نے مجھے بچا لیا اور یہاں لے آئی۔ آپ لوگوں سے مجھے میرے اپنوں سے بڑھ کر پیار ملا تھا۔ مجھے لگا میری فیملی اب آپ ہی ہیں۔ اماں نے زہد کو دلاسا دیا اور کہا کہ وہ بھی اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتے ہیں۔
زہد ہی اب ہم ماں بیٹی کا سہارا تھا۔ اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی واپس لوٹ کر گیا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا وہ لڑکی سے دوبارہ رابطہ کریں، لیکن اس نے کہا جب اسے ضرورت تھی اس کے سہارے کی، ساتھ کی، تو وہ مجھے چھوڑ گئی، تو اب اس سے مل کر کیا کروں گا؟ تب وہ دن تھے جب مجھے زہد سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب تک گھر نہ آتا میری نظریں دروازے پر ٹکی رہتی تھیں۔ زہد کا رویہ ویسا ہی تھا۔ وہ شاید اس سے بے خبر تھا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں۔ محبت بھی عجیب ہے، جس سے ہو جب تک وہ تصدیق نہ کرے آپ کو یقین ہی نہیں آتا۔ میرے ساتھ بھی یہی مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ مجھے اب انتظار تھا کہ زاہد مجھے کہے اسے میرے ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ ایک دن اماں جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، زہد بھی کام پر تھا۔ میں روتی پیٹتی باہر گلی میں پہنچی جہاں سناٹا اور اندھیرا تھا۔ میں ننگے پاؤں دروازہ پیٹتی رہی، میری ماں کو بچا لو، میری ماں مر رہی ہے، لیکن شاید کسی تک میری آواز نہیں پہنچی۔ میرے پاس فون بھی نہیں تھا جو میں زہد کو فون کر دیتی۔ میں واپس گھر آئی، یہاں میری ماں موت سے لڑتے لڑتے ہار گئی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسی سیاہ رات پہلے میرے باپ کو مجھ سے چھین کے لے کر جا چکی تھی۔ فجر کے وقت زہد آیا اور یہ سب دیکھ کر وہ بھی سکتے میں تھا۔ اس نے بھی ماں کو آوازیں دیں، لیکن اب وہ کہاں سننے والی تھی۔ ماں کی موت کے صدمے نے مجھے توڑ کر رکھ ڈالا تھا۔ زاہد نے مجھے سنبھالا اور صبر کی تلقین کی، لیکن صبر کرو کہنے سے صبر نہیں آتا۔ ہم لوگ بہت اندازے لگاتے ہیں دوسروں کی ذات کے۔ ماں کے مرنے کے بعد کچھ رشتہ دار ہی زہد کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ کہتے ایک غیر لڑکے کو بیٹا بنا کر گھر پر رکھ لیا، جبکہ جوان بیٹی بھی گھر میں تھی۔ شریفوں کے یہ کام ہوتے ہیں بھلا؟ میں خاموشی سے سب سنتی رہی، لیکن ایک دن محلے میں ایک بزرگ عورت میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے کہا جب تک تمہاری والدہ تھی چلو ہم سب بھی خاموش تھے، چپ تھے، لیکن اب تم اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جبکہ تمہارا اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ ہم سب نے یہ سوچا ہے کہ اسے کہیں یہ اپنا کہیں اور بندوبست کر لے۔ اس دن مجھے لگا اگر زاہد بھی نہیں رہے گا تو میں بے سہارا ہو جاؤں گی، میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ لوگوں نے اب باتیں بنانا شروع کر دی تھیں۔ مجھے بھی بد کردار کہا اور زاہد پر بھی کیچڑ اچھالا تھا۔ میرے خاندان سے میرا رشتہ آیا۔ میری چاچی نے کہا تم شادی کر لو، لڑکا اچھا ہے، اور زاہد کو گھر سے نکال کر باہر کرو۔ میں نے سوچا جسے ماں باپ نے اپنے پاس رکھا تھا اسے میں کیسے بھلا اس گھر سے نکال دوں؟ میں اب پریشان رہنے لگی تھی، روتی رہتی اور سوچتی رہتی۔ اس رات بہت بارش ہوئی، لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ گاؤں میں ایسا ہی ہوتا تھا، بارش آئی نہیں اور بجلی غائب ہو جاتی۔ میں برآمدے میں بیٹھی ڈر اور خوف سے رو رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرا وہی کزن جس کا رشتہ کچھ دن پہلے میرے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا تم اس وقت یہاں؟ تو کہنے لگا تم سے ملنے کو دل چاہا تو آ گیا۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، اس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا تھا، اور اندر آ کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور بولا کہ زاہد کے منہ پر تو دروازہ بند نہیں کرتی، تمہاری تو موجیں لگے ہوئی ہیں۔ ہم سب کی آنکھوں میں مٹی جھونکے تم دونوں عاشقی کا کھیل رچا رہے ہو۔ پھر میرے قریب آیا اور میرا بازو پکڑ کر بولا اس زہد کو چھوڑو، مجھ سے شادی کر لو، بہت خوش رہو گی۔ اگر اچھا نہ لگا تو پھر زہد تو ہے ہی نہ۔ میرا خون کھول اٹھا، اس کی بکواس بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے میں خود کو بند کرنا چاہا۔ اس نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا، میں فرش پر گری، میری چوڑیاں ٹوٹ کر میرے بازو میں لگ گئی تھیں۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ زاہد ہی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری سن لی، اور اس دن زاہد نہ آتا تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتی۔ زاہد نے کزن کو تھپڑ مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، لیکن اس نے گلی میں شور ڈالا دیا اور سارا الزام زاہد پر دے ڈالا اور کہا کہ زاہد اچھا شخص نہیں ہے۔ لوگ بھی بجائے اس سے پوچھتے کہ تم رات کو یہاں کیا کر رہے ہو، ان لوگوں نے بھی زاہد سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی۔ کوئی بھی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہو پھر بھی اس سے یہ کہہ نہیں سکتی کہ اس سے یہ محبت کرتی ہے۔ میں زہد سے تو کبھی کہہ نہیں پائی، لیکن اس رات میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے کمرے میں گئی۔ وہ بھی میری طرح پریشان ہی تھا۔ میں نے اسے کہا تم مجھ سے شادی کر لو۔
اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہا، لوگوں کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے دوسروں پر کیچڑ اچھال کر، یہ لوگ اپنا کردار چھپانا چاہتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، میں کل چلا جاؤں گا اور تم اپنے کزن سے شادی کر لو۔ میں نے اسے کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے اور کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ زہد نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور بولا، آسیہ، میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں، سوچ لو، بعد میں پچھتانا مت۔ اسی بات پر مجھے بعد میں سمجھ آئی، ہاں یہ بات تو اس نے سچ ہی کہی تھی۔ محلے میں مسجد میں چند بزرگوں کی موجودگی میں نے زہد سے نکاح کر لیا تھا، تب بھی لوگ خاموش نہ رہے، یہی کہتے رہے کہ دیکھا، ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ زہد اور مجھے اس دن بھی میرے والدین بہت یاد آئے، کاش وہ ہوتے تو سب کتنا اچھا ہوتا۔ زاہد میرا بہت خیال رکھتا تھا، میں بہت خوش رہنے لگی تھی، سارا دن گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا اور شام کو اپنے شوہر کا انتظار کرنا میرا اب یہی کام تھا۔ زہد بھی کہتا تھا وہ بہت خوش نصیب ہے کہ مجھ جیسی بیوی ملی ہے، لیکن کچھ خوشیوں کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں کچھ لوگ شفٹ ہو کر آئے تھے۔ ایک دن وہ لڑکی مجھ سے ملنے آ گئی، اچھی خوش اخلاق لڑکی تھی، جلد ہی میری اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا تو میرا بھی اس لڑکی کے ساتھ اچھا وقت گزر جاتا تھا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں۔ شوہر کی وفات کے بعد میں یہاں پر آ گئی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے ایک شادی پر جانا تھا تو میں رکشے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس دن ہڑتال کی وجہ سے رکشہ نہ ملا۔ تب بائک پر ایک لڑکا مجھے دیکھ کر رک گیا اور بتایا کہ آج آپ کو رکشہ نہیں مل سکتا، یا تو آپ پیدل چلی جائیں یا آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگا، میں اس کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکے نے کہا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں خوش ہو گئی تھی، پہلے بھی جو بھی دیکھتا کہتا تھا لگتا نہیں ہے کہ تم شادی شدہ ہو۔ پھر ہمارے درمیان چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میری گاڑی تو ہے مگر آج کل تھوڑی پریشان ہوں، اس لیے ڈرائیونگ نہیں کرتی۔ اس نے کہا، آپ وہیں رہتی ہیں جہاں سے میں نے آپ کو پک کیا تھا؟ میں نے کہا، جی میں وہیں رہتی ہوں، بس فلیٹ کے سامنے سے آپ نے مجھے پک کیا ہے، وہ میرا گھر ہے۔ میں نے اسے جواب دیا۔ میں نے یہ ساری معلومات لاشعوری طور پر شیئر کر دی تھی۔ تب تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی اجنبی کو اتنی معلومات دینے سے اس قسم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تب تک میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ یہ لڑکا پتہ نہیں دوبارہ کبھی مجھ سے بات کرے گا یا نہیں، اسے کیا غرض میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ میرج ہال کے سامنے پہنچ کر اس لڑکے کی بائک سے اترنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا، آپ میرا نمبر رکھ لیں اور جب کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو تو مجھے کال کر لیں، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے کام آ کر۔ مجھے وہ لڑکا بہت اچھا لگا تھا، میں نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ تب مجھے یہ نہیں پتہ تھا کسی اجنبی کا نمبر موبائل میں سیو کرنے سے یہ مسئلہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر لینے کے کچھ دن بعد مجھے کہیں جانا تھا تو میں نے اس لڑکے کو کال کی۔ وہ کہیں پر مصروف تھا مگر اس نے کہا، آپ مجھے 10 منٹ دیں، میں سارے کام کاج چھوڑ کر ابھی آ جاتا ہوں۔ پھر وہ لڑکا اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر 5 منٹ سے پہلے میرے گھر کے باہر آ گیا تھا، لیکن میں حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ اس کے پاس گاڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرے لیے دروازہ کھولا اور کہا، حیران نہ ہوں، آپ کے لیے ہی کسی دوست کا احسان لیا ہے۔ میں نے جہاں جانا تھا وہاں پہنچ کر اس سے کہا کہ وہ چلا جائے، میں واپسی پر انتظار کر لوں گی، لیکن اس نے کہا، میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جاؤں گی، جب بھی آپ فری ہوں مجھے کال کر دیں، میں آپ کو واپس چھوڑ آؤں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چپ ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد اگر میں نے کہیں بھی جانا ہوتا تو میں اسے کال کر دیتی تھی، وہ فوراً سے پہلے پہنچ جاتا تھا۔ روز روز ایک ساتھ آنے جانے کی وجہ سے میری اس سے کافی حد تک جان پہچان ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے بچے ہیں تو آپ اکیلی کیوں رہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ کافی حد تک تعلق بن جانے کی وجہ سے میں نے اسے بتا دیا کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آئی تھی، لیکن کچھ دن بعد اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اب میں اور میرے بچے اکیلے رہتے ہیں۔ شوہر نے اتنا کچھ چھوڑا ہے
کہ گزر بسر اچھا ہو رہا ہے، اور پھر ایک دن کہنے لگا میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کرو، کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگا مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں حیران تھی، پریشان ہو گئی، لیکن خوش بھی تھی، بہت خوش تھی جب اس نے کہا کہ میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں کہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کر کے میں آپ کو اور آپ کے بچوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم اپنی عمر دیکھو اور میری عمر دیکھو، تم مجھ سے چھوٹے ہو، ویسے بھی تمہارے گھر والے تمہاری شادی کسی بیوہ اور بچوں کی ماں سے کیوں کریں گے؟ کہنے لگا میرے گھر والے نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور کہا مجھے سوچنے کا وقت دو۔ میں چپ رہی، خاموش ہو گئی۔ اسے فوراً کوئی جواب نہ دیا تو وہ جب بھی مجھ سے ملتا یہی کہتا مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں سچا ہوں، ایک بار میرا یقین کرو، سوچ سوچ کر میرا ذہن سن ہو گیا تھا کہ وہ لڑکا مجھ سے سچی محبت کرتا ہے یا نہیں۔ سوچا آپ سے مشورہ کر لوں، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ وقت دو، ہو سکتا ہے وہ لڑکا واقعی تم سے محبت کرتا ہو۔ میں اپنی پڑوسن کے لیے خوش تھی، بیچاری بیوہ ہے اور اس کے بچوں کا ساتھ ہے، اچھا ہے جو کوئی سہارا بن جائے۔ وہ اپنا فلیٹ چھوڑ کر اب یہاں پر آ گئی تھی۔ محلے میں سب گھروں سے اس کا گھر ہی شاندان تھا۔ اس کے کچھ شوہر کی دکانیں بھی تھیں جن سے کرایہ آتا تھا۔ ایک دن ہم میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا، دونوں میں سخت کلامی ہوئی۔ زاہد نے مجھے بہت باتیں سنائیں۔ غصے پر کنٹرول نہ کرتے ہوئے میں نے اپنے شوہر سے کہا اگر تم اتنے اچھے ہوتے تو تمہارے گھر والے تمہیں نکالتے کیوں؟ زاہد نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں نے غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا اگر انسان کے بچے ہو تو مجھے طلاق دو، ایک سیکنڈ بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ زاہد نے دھکا دے کر مجھے پیچھا کیا۔ بار بار زاہد نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ زاہد نے کہا تم بکواس بند کرو، میرا ہی قصور ہے کہ تمہارے باج ہونے کے بعد بھی کبھی تم سے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ جیسی محبت پہلے تھی ویسے ہی اب بھی کرتا ہوں، لیکن تم نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میرا دماغ باج سن کے ہی خراب ہو چکا تھا۔ زاہد نے کہا آسیہ تم ایک نیک، پاک باز اور اچھی سیرت والی عورت ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن اولاد میرا بھی حق ہے۔ کل کو مر جاؤں تو کوئی نام لینے والا بھی ہو، میری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا تو کوئی ہو۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا جسم مفلوج ہو چکا ہے۔ مجھے بھی زاہد سے محبت تھی اور یہ سب غصے کی حالت میں میری زبان سے نکل رہا تھا، اور اس موقع پر شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ کر دے، لیکن کیا پتہ شوہر خود شیطان ہے۔ کچھ دن میں اور زاہد سرد مہری کا شکار رہے، ایک دوسرے سے بول چال بند رہی تھی۔ مجھے اب ایسا لگتا ہے جیسے مجھے اس سے نفرت ہونے لگی ہے۔ مجھے لگتا تھا یہ وہ شخص ہے ہی نہیں جسے میں جانتی تھی، پہچانتی تھی۔ مجھے ابا اماں یاد آتے، میں دیر تک روتی رہتی، میرا تو اور کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ میں نے غصے سے زاہد کو کہا مجھے ابھی فوراً تم سے جواب چاہیے ہے، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کون ہے جو تمہیں مجھ سے چھین رہی ہے اور تم مجھے اسی وقت جواب دو۔ زاہد اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا اور بولا میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ میں ایک بار پھر سے خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ کل تک جو لوگ ہمارے کردار پر کیچڑ اچھالتے تھے، اب مجھے افسوس کرنے آتے کہ بہت برا ہو گیا، اسے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں روتی رہتی اور یاد کرتی رہتی وہ دن جب میرا شوہر صرف میرا ہی تھا، جسے اس بات سے بھی غرض نہیں تھی کہ اولاد ہو یا نہ ہو۔ زاہد یہی کہتا تھا اولاد تو خدا کی مرضی سے ہوتی ہے، میرا یا تمہارا کوئی قصور نہیں۔ لیکن اب اسے اولاد کی ضرورت بھی ہونے لگی اور اپنے مرنے کے بعد کسی نام لینے والے کی بھی چاہت تھی۔ میں نے وہ دن بہت مشکل سے گزارے تھے، اور پھر وہ دن آ گیا جب میرا شوہر میرا نہ رہا، اس نے دوسری شادی کر لی تھی، اور دکھ کی بات یہ تھی کہ شادی بھی ایک ایسی عورت سے جو اس سے عمر میں نہ صرف بڑی تھی، بیوہ تھی اور بچوں کی ماں تھی۔ میں حیران تھی زاہد نے یہ کیا کر دیا تھا، اور یہ دیکھ کر میں اور بھی زیادہ حیران و پریشان ہو گئی کہ وہ عورت کوئی اور نہیں، وہی ہماری پڑوسن تھی جو مجھے اپنی محبت کے قصے سناتی رہی اور مشورے مانگتی رہی۔ دل کی عجیب ہی حالت تھی، جس سے محبت تھی وہی بدل چکا تھا، اور ایک لالچی شخص تھا۔ میرے ہوتے ہوئے اس عورت سے
رابطے میں تھا۔ میری پڑوسن جیسے ہی میری سوتن بنی اس نے اپنا رویہ بھی بدل لیا۔ سارا کام کاج مجھے کرنا پڑتا، اس کے بچوں کے کھانے کا خیال بھی میں ہی رکھ رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر مجھے کہہ چکا تھا اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو میری دوسری بیوی کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ میں سے وہ لوگ میری بات کو ٹھیک سے سمجھیں گے جنہیں یہ پتہ ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اپنے جن کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، لیکن انہیں ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم تب تک بھی صرف اس لیے کہ وہ رشتہ نبھاتے ہیں وہ صرف اور ہماری نظروں کے سامنے رہ سکیں۔ میں بھی صرف اس لیے وہاں تھی اور سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ صبح میری زندگی رک جائے گی جس صبح میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھوں گی۔ اگرچہ دوسری شادی کے بعد میں متنفر سی ہو گئی تھی، لیکن میں زہد کو چھوڑ نہیں سکی۔ ایک دن زہد نے کہا، تمہیں مبارک ہو، بہت جلد مجھے بھی کوئی پاپا کہنے والا آ رہا ہے۔ یقین کریں اس دن ساری نفرت بھلا کر میں اس لیے بھی خوش ہو گئی تھی کیونکہ میرا شوہر خوش تھا۔ میں دل کو سمجھانے لگی تھی کہ اس کا کوئی قصور نہیں، ساری دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری سوتن نے ایک بچے کو جنم دیا۔ زاہد نے بچہ میری گود میں دیا تو مجھے لگا زہد کی اولاد میری ہی تو ہے۔ میری سوتن کو 3 دن ہسپتال رکھا گیا، میں اس کے ساتھ ہی رہی، گھر بھی جاتی، بچوں کو دیکھ کر کھانا وغیرہ دے کر پھر اس کے پاس پہنچ جاتی۔ ان 3 دنوں میں ایک پاؤں گھر اور دوسرا ہسپتال میں تھا۔ زاہد بہت خوش تھا، سارے محلے میں مٹھائی بانٹی گئی، میں اپنے سوتن کا بہت خیال رکھتی تھی، گھر کے کاموں کے علاوہ بچوں کو سنبھالتی۔ اس سب کا یہ اثر پڑا تھا کہ وہ اب بالکل ہی آرام طلب بن گئی تھی۔ زاہد کو اس کے ناد نخروں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ ہر سال میرے شوہر کو میری سوتن ایک بیٹے کا تحفہ دیتی رہی۔ 3 بیٹے ہو گئے تھے، مجھے لگتا تھا وہ گھر نہیں بسائے گی۔ کچھ حد تک میں اس کی فطرت سے باخبر تھی کہ وہ ایک ہی مرض کی ہو کر رہنے والی عورت تھی ہی نہیں۔ اب بھی اس کا یہی ایک کام تھا کہ بن سنور کر نکل جاتی اور شام کو زاہد کے آنے سے پہلے آ جاتی اور کہتی کہ تمہارے لیے بنتی سجتی سنورتی ہوں۔ زاہد کی آنکھوں پر اس نے ایسی پٹی باندھی تھی اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن میں محلے میں ایک سہیلی سے ملنے گئی، ان کے گھر جا کر پتہ چلا کہ اس نے میری سوتن کو اکثر بڑی سی گاڑی سے اترتے دیکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کا کوئی رشتہ دار ہو، اس لیے زاہد سے ذکر نہیں کیا، اور پھر مجھے لگتا تھا کہ زاہد کو بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے چاچا کی وفات ہو گئی تھی، میں گاؤں میں ان کے گھر گئی تھی جب میرا وہی کزن جس نے مجھ سے بدسلوکی کی تھی میرے پاس آیا اور بولا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گناہ گار ہوں، لالچ میں آ گیا تھا۔ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ زہد کے کہنے پہ ہوا تھا، اسے لگتا تھا کہ کہیں تم مجھ سے شادی نہ کر لو، اس لیے اس نے مجھے لالچ دیا، وہ مجھے 2 لاکھ روپے دے دے گا، صرف اتنا سا ڈرامہ کر دو تاکہ آسیہ ڈر جائے اور خود کہے کہ اسے زہد سے ہی شادی کرنی ہے۔ ان دنوں میری منگیتر کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ غریب لوگ تھے، اس کا علاج کروانے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، لیکن پچھلے سال شادی 2 ہفتے پہلے وہ فوت ہو گئی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا تھا کہ تم میری بات پہ بھروسہ نہیں کرو، اس لیے تمہیں بتا نہیں سکا۔ میری آنکھیں ایسے برس رہی تھی جیسے زندگی بھر کے آنسو آج ہی نکلیں گے۔ ہمارے کچھ رشتہ دار بھی کتنے خود غرض ہوتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے اپنے ہی رشتوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ کاش میرا کزن وقت پر مجھے بتا دیتا، لیکن شاید میری قسمت میں بھی یہی لکھا تھا، تب شاید میں واقعہ یقین نہ کرتی۔ جتنے دن میں گاؤں میں رہی یہی سوچتی رہی کہ کیسے زہد کی شکل دیکھوں گی، اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ مجھے اس دن اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی، لیکن وقت ایسا تھا کہ میں نفرت میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور نہیں رہ سکتی تھی۔ گھر آئی تو پتہ چلا میری سوتن اب اپنے گھر شفٹ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اب زہد بھی میرے پاس نہ رہتا تھا، اس لیے تو میں اس عورت کو برداشت کرتی رہی کہ میرا شوہر میرے ساتھ رہے، لیکن آج مجھے لگا تھا یہ اچھا ہو گیا، اب میں خود بھی زہد کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ زہد اب کبھی کبھار آتا اور چلا جاتا تھا، نہ کبھی رکا اور نہ ہی میں نے روکا تھا۔ ایسے ہی ماہ گزر گئے۔ ایک دن میرا شوہر میرے پاس آیا اور رونے لگا، میں بہت ظالم ہوں، میں نے
بہت ظلم کیا ہے تم پر، لالچ میں اور اولاد کی چاہت میں دوسری شادی کر لی، تمہیں بھول گیا، کوئی فرض ادا نہیں کیا، لیکن تم پھر بھی میرے ساتھ رہی اور میں تمہارے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں سے رابطے میں رہا، مجھے معاف کر دو، آج مجھے سزا ملی میرے گناہوں کی، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے تھے، وہ کروائے تو پتہ چلا کہ میں باپ ہی نہیں بن سکتا، میں بانجھ ہوں، میں تمہیں بانجھ کہتا رہا جبکہ میں خود وجہ تھا اس محرومی کی، وہ بیٹے بھی میرے نہیں ہیں، وہ عورت دھوکے باز ہے، اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا ہے اور کسی اور شخص سے شادی کرنے والی ہے۔ میں نے درد سے آنکھیں موندے سر کرسی کی پشت سے ٹکا لیا تھا۔ اس سفر میں کیا تھا بھلا؟ ہم دونوں کو صرف دھوکہ، مجھے اپنے شوہر سے اور میرے شوہر کو اپنی دوسری بیوی سے۔ میں نے سوال کیا، کیا میرے کزن کو اس دن تم نے بلوایا تھا؟ زاہد خاموش تھا، چپ تھا۔ اس دن میرے کزن نے سچ بولا تھا۔ میں نے کہا کہ اب میں تھک چکی ہوں، اتنی اچھی اور اتنی بہادر نہیں ہوں کہ مزید برداشت کر لوں، اس لیے تم مجھے طلاق دے دو۔ زاہد منتیں ترلے کرتا رہا، لیکن عورت بھی اتنی بھی کمزور نہیں ہوتی کہ دھوکہ دینے والے سے بار بار دھوکہ کھاتی رہے۔ میں نے گھر بیچ ڈالا اور گاؤں آ گئی۔ طلاق کی عدت چچا کے گھر پر کی تھی۔ چاچی نے مجھے بیٹیوں کی طرح پیار کیا کرتی تھی۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ جب چاچی نے کہا، آسیہ ہمارا بھی قصور ہے، تمہیں تنہا چھوڑ دیا، لیکن اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو، میں کیا کہتی کہ کچھ دکھ درد شاید قسمت میں ہوتے ہیں۔ شادی کے وقت گاؤں میں رواج تھا کہ دلہن کی بہن یا بھابھی دلہن کے ساتھ جاتی ہے۔ چاچی نے مجھے بھیج دیا اور ساتھ میرا وہی کزن شکیل بھی تھا۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، میں خوش تھی اپنے کزن کے لیے اور اس کے اچھے نصیب کے لیے دعا بھی کر دی۔ میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ سیانے سچ کہتے ہیں، بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ جب شکیل میرے پاس آیا اور بولا، آسیہ میں تمہارے ساتھ اتنا برا کر چکا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کس منہ سے کہوں، لیکن اگر ہو سکے تو معاف کر کے زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے کا موقع دے دو، یقین کرو ہمیشہ ساتھ چلوں گا۔ تب میں نے سوچا، جن پر بھروسہ تھا اس نے توڑ دیا، تو اب جس پر نہیں ہے اس کے ساتھ کیا کروں گی چل کے؟ لیکن قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے اپنی چچی جان کے مجبور کرنے پہ شکیل سے شادی کرنی پڑی۔ شکیل میری سوچ سے زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے جینا سکھا دیا، میری خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا، سارے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شکیل بہت خوش تھا، اس نے عقیقے کی بہت بڑی دعوت کی اور سارے خاندان والوں کو بلایا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو سوچتی تھی، شاید وہ آزمائش ہے، مجھے آزمانے اور زندگی کا سبق دینے کے لیے آئی تھی۔ میرا بیٹا جب مجھے ماما کہتا ہے تو سارے غم بھول جاتی ہوں۔ اس شخص کے ساتھ زندگی نے بہت کچھ سکھایا تھا، لیکن ذہن سمجھ جاتا تو میرے ساتھ وہ سب نہ کرتا۔ لیکن اب میں شکر گزار ہوں کہ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔